أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تو مسلمان نہ جادو کر سکتا ہے، اگر وہ جادو والا علم کہیں سے سیکھ بھی لیتا ہے یا اپنے طریقے سے وہ سمجھتا ہے وہ جادو کر رہا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ ایک چیز، قرآن کو ہی لوگ مس یوز کرتے ہیں، ناپاک حالت میں غلط طریقے سے بڑا کچھ کرتے ہیں، اور کئی بار ہم ناسمجھی میں بھی اپنا خسارہ بڑھاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں ہوتی اور ہم کچھ چیزیں کرتے ہیں۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اس سے مومن کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالم اسی میں سے اپنے لیے خسارہ بڑھاتے ہیں۔ اپنی جان پہ ظلم کرنا بھی ظلم ہی ہوتا ہے۔ تو اول تو مسلمان جادو نہ کر سکتا ہے نہ کسی دوسرے پہ کرواتا ہے، اگر دوسرے پہ بھی کرواتا وہ مسلمان نہیں رہتا۔ جب آپ جادو کے چکر میں پڑیں گے یہ خود شرک ہے، آپ اللہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں نا، آپ اپنی مرضی کے ریزلٹس لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مافوق الفطرت طریقے سے، اور پھر اس سے زیادہ بڑی بدبختی کہ اللہ کے کلام کو مس یوز کر کے سارا کر کے، تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ میں نے اس دن بھی بتایا تھا، وہ بچی امریکہ سے جو فون کر رہی تھی آپ لوگوں کے سامنے ہی، یہاں میں نے اسے کلمہ شہادت پڑھایا تھا، اسے دوبارہ کلمہ پڑھوایا تھا کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا، یہاں وہ آئی تو وہ اس سے یہی کام کسی اور نے کروایا، وہ مسلمان رہ ہی نہیں گئی ہوئی تھی اور خامن سے لڑائی اس کی چل رہی تھی، ان کا آپس میں فساد ہو جاتا تھا، ٹھیک ٹھاک پرابلم تھے، اسے دوبارہ سے باوضو ہو کے آپ کلمہ پڑھیں، زندگی میں اگر ایسی کبھی غلطی کر دی ہے تو اللہ سے معافی مانگیں اور دوبارہ سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ دوسرا، اگر آپ میں سے کسی کو وہم ہے کہ آپ لوگوں پہ جادو ہے تو کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو فٹافٹ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جادو برحق ہے، اور جی جادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہو گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے توڑا تھا، انہوں نے کیا طریقہ بتایا ہے؟ ایک بار سورہ فلق، ایک بار سورہ ناس، یا آپ 3 بار سورہ فلق 3 بار سورہ ناس پڑھ لیں، جادو ختم ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہی ختم ہو گیا۔ ویسے تو مسلمانوں پہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، میں نے سورہ مومنون کی 89 آیت بار بار ریفرنس دیا ہے، میں کسی بحث میں نہیں مذہبی میں پڑھنا چاہتا، اللہ بڑے واضح طریقے سے اس میں بتا رہے ہیں کہ ان سے پوچھو، سورہ مومنون میں 84 سے 89 تک، ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کا مالک کون ہے، یہ سارا کچھ کس نے بنایا، یہ فوراً کہیں گے اللہ نے۔ ان سے پوچھو تمہاری زندگی اور موت کا ہر چیز کون فانی، کہیں گے اللہ نے۔ ان سے پوچھو پھر تم کہاں سے جادو کر دیے جاتے ہو، جب ہر چیز کا مالک وہ ہے تو پھر یہ جادو تم لوگوں پہ کہاں سے ہو جاتا ہے؟ یہ ہماری اپنی سوچ میں ہوتا ہے۔ 99% لوگ تو سائیکی کے مریض بنے ہوتے ہیں، اور یہ اصل میں آپس کی نفرت ہوتی ہے، ہماری آپس کی نفرت، حسد، کینے، بغض، لالچ، ہوس، یہ جو ہماری سوچ کی لہریں ہیں یہ ضرور ایک دوسرے کو ڈسٹرب کرتی ہیں۔ یہ نظر لگ جاتی ہے، ماں کی نظر اپنے بچے کو لگ جاتی ہے، پیار سے ہی دیکھ لیں، اس کو زیادہ انرجی چلے گئی، بیچ میں ماشاءاللہ نہیں کہا، فوکس اللہ سے ہٹا، بچے پہ گیا آپ کا، تو اللہ کے ریفرنس سے اس بچے کو دیکھیں کہ ماشاءاللہ میرا بیٹا کتنا پیارا، تو پھر نظر نہیں لگتی ہے۔ یہ باتیں آپ کو سمجھائی گئی ہیں کہ فوکس آپ کا اللہ رہے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کئی بچے میرے ساتھ زیادہ پیار سے جب زیادہ چلتے ہیں، آپ اللہ ہیں، نعوذ باللہ میں اللہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ پھر انہیں میں کہتا ہوں کہ بیٹا یہ کفریہ کلمہ ہے، کسی بات سے کوئی بندہ مدتوں سے پھنسا ہوتا ہے، اس میں سے نکلتا ہے، کئی بہت بڑی بات کر دیتے ہیں، ہوش کے لوگ نہیں ہوتے ہیں، جب تک ہوش میں نہیں ہوتے ہیں تو اس وقت تک تو ان پہ حد نہیں لگتی، لیکن جب ہوش آ گئی ہے اس کے بعد یہ بات کفر میں آتی ہے، اور اللہ یہ برداشت نہیں کرتا۔ آپ ناسمجھی میں بھی کر رہے ہو، بچہ ناسمجھی میں بھی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہو تو ماں تو کان پکڑ لیتی ہے، اس نے بھی اسے سکھانا تو ہوتا ہے، اسے ثابت تو کرائے گا، پہچان تو کرا کے چھوڑے گا اللہ کون ہے، اللہ کہاں ہے، ٹھیک ہے۔ آیت الکرسی کا مطلب ہے کرسی کی نشانی، کرسی کا اشارہ، ٹھیک۔ جب آپ خوف کی حالت میں ہیں تو وہ پڑھ لیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو تو پڑھ لیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آیت الکرسی کے لفظ یا آیت الکرسی کے وہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟
عربs کو تو پتہ چلتا تھا پڑھتے ہوئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ ساری اللہ کی حمد اور اللہ کی شانیں بیان ہو رہی ہیں. تو کرسی کی بات ہو رہی ہے کہ کرسی زمین و آسمان پہ ہر طرف وہ ہے، تو اصل میں تو کرسی والے کی بات ہو رہی ہے. تو جو کچھ کرنا ہے کرسی والے نے کرنا ہے. تو اگر کرسی والے سے آپ کا دھیان ہٹ گیا، ٹھیک ہے، تو آپ کرسی کی پورا شروع ہو گئے، تب بھی پھنس گئے آپ.